خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہماری سسٹر سمرین سید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، گیسٹ ہیں. اور جی سسٹر، کچھ ٹاپک جو ہمارے کل دل میں کچھ منہ پہ کچھ منافقت کی بات ہو رہی تھی. جی بالکل. تو اس حوالے سے اگر مزید کچھ کہنا چاہیں. جی منافقت کی بات ہو رہی تھی، بلکہ میں آپ سے کہہ رہی تھی کل آپ کا میں نے تھوڑا پروگرام دیکھا تھا، جیسے مجھے ٹائم ملا. تو یہ منافقت کے بہت اچھا ٹاپک ہے، کیونکہ یہ منافقت آج سے نہیں ہے، یہ اس زمانے سے تھے جب اسلام پھیلایا جا رہا تھا، یہ پہلے دن سے. لیکن اس کی جڑیں بڑھتی چلی گئیں، آہستہ 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 جڑیں بڑھتی گئیں. اور اس دور میں آ کے ہمیں نہیں لگتا پہچانا جاتا کہ اپنا ایسا دوست جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا بہت ہی زیادہ سنسیئر دوست ہے، لیکن اس کے دل میں بھی منافقت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. گھر والوں خونی رشتوں میں بھی یہ بات آ جاتی ہے. وہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس آج کے دور میں لوگ جو ہے نا اپنے مفاد کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اپنے مفاد کو. قربانی کا جذبہ، اثار، کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، وہ ختم ہو گیا. اگر کوئی چاہتا ہے سسٹر، جو ایک ہمارا پہلا ٹاپک تھا، علم بہت بڑھ گیا ہے، 21ویں صدی ہے، رسائی ہماری چاند تک بھی ہو گئی. بالکل. تو جو اخلاقی اقدار ہیں، بجائے کہ مضبوط ہونے کے ہم اچھے مسلمان بنتے، علماء کرام کی ہماری رسائی بڑھ گئی ہے، ٹی وی ہے، چینلز ہیں، مساجد ہر گلی میں ہیں تقریباً. تو بجائے کہ علم ہم اچھے مسلمان بنتے، یہ اس قسم کی برائیوں سے ہم بچتے. یہ اور زیادہ پہلے لوگ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت آسان سے زندگی گزارتے تھے، پہلے لوگ جو ہے ان میں اتنا زیادہ یا حالات اچھے ہوتے تھے، تو اتنی قدورتیں ان میں نہیں ہوتی تھی. ایک فیملی ہے، ایک کمانے والا ہے، کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ ہاں جی اب تو بیویاں لڑ پڑتی ہیں نا جی کہ میرا شوہر کما رہا ہے، آپ کا شوہر کچھ نہیں کر رہا تو وہ اس کو کیوں دے. تو یہ صورتحال ہے. اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. بالکل فاروق بھائی، دیکھیں آج کل نا جب کہتے ہیں نا بچے بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں، جب سے میرے خیال میں ایک جیلسی اسٹارٹ ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں نا تو وہ جیلسی منافقت میں بدل جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، بہن بھائی ہیں، رشتے ملتے تو ہیں، تعلق بھی رکھے، لیکن اندر سے جو ہوتا ہے نا وہ کوئی اونچے اسٹینڈرڈ پہ چلا گیا تو وہ منافقت دل میں چلتی رہتی ہے نا. اندر کچھ ہوتا ہے اور منہ پہ جو ملتا ہے بہت اچھی طریقے سے، محبت کا اظہار بھی بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن دل میں جو ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے ان لوگوں کے. تو یہ خونی رشتوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے اور بہت کامن ہو گئی ہے آج کل. تو جہاں تک فاروق بھائی اپنے علم کی بات کی، تو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جب نہیں تھا تو یہ سب چیزیں نہیں تھیں. جتنی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں نا، ان چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہوں گی پہلے تھی کیونکہ یہ چیز شروع دن سے چلتی آ رہی ہے، لیکن اس دور میں یہ زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر گھر کی. ایسا فاروق بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ دل میں یہ سوچ لیں کہ مجھے اپنا کسی کا فائدہ کرنے، کل ہی میرے ہسبینڈ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو کسی کا فائدہ کرنا ہے تو آپ وہ نہیں سوچیے کہ آپ کا کیا چیز لاس ہو رہی ہے. آپ کا ٹائم جائے گا، آپ کی ظاہر مال میں سے بھی آپ اس کو کچھ خرچ کریں گے تو کسی کا فائدہ کریں گے. تو وہ جذبہ آج کل لوگوں میں نہیں رہا ہے جی، اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کرنا. وہ خود ایسا کرتے ہیں، ہمارا ہی ذرا وہ خود کرتے ہیں، اپنا نقصان کر کے آپ کا فائدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آج کل ہمارے گھر میں ایک پاکستان سے گیسٹ آئی ہیں، اچھا، تو وہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں. تو اس پہ یہ کہہ رہے تھے، مجھے بتا دے کہ سمرین کچھ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، کسی کی محبت جیتنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. تو یہ جذبہ ہر چیز میں آپ کا لاگو ہو جاتا ہے. اچھا، وہ گیسٹ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے میں آپ کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی قربانی، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی؟ بالکل بڑی، بلکہ میں آپ کو بتایا کہ زیارتوں کی بہت زیادہ شوقین یہ آپ کا ماشاءاللہ جی. تو وہ بس یہی پرومس ہے کہ انشاءاللہ ہم عنقریب زیارتوں پہ جائیں گے. اس سے زیادہ مجھے بڑا کیا تحفہ ملے گا؟ سب سے بڑا تحفہ یہی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی فاروق بھائی، میں حیدرآباد انڈیا سے کوثر نقوی بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. بھائی ہم لوگ انٹرنیشنل لائن پہ رہتے ہیں. فاروق بھائی ذرا آپ تھوڑا ہمارے کی توجہ زیادہ کر رہے گا. لندن والوں کو فوکس چارج رکھتا ہے، ہم کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو ویٹ کرنا ہے، میں بہت معذرت چاہوں گا. جی بسم اللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی فاروق بھائی، یہ ہے کہ ابھی ہم صبح سحر نیوز پہ بتا رہے تھے کہ ایک جو آدمی پکڑا گیا ہے وہ سعودی نیشنل ہے، جو وہاں پر ایک جو فوجی آدمی ہے، فوجی کمانڈر ہے یا فوجی نیوی ہے، پر جو بھی ہے وہ پکڑا گیا ہے وہاں پر. تو سحر نیوز میں صبح دیکھ رہا تھا میں، تو اس طریقے سے کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کافی انوالومنٹ سعودی گورنمنٹ، کویت گورنمنٹ، قطر گورنمنٹ، کیونکہ میں بھی گلف میں رہ چکا ہوں. اچھا، مجھے پتا ہے کہ کہاں سے فنڈ سے لوگ جمع کر رہے ہیں مسجدوں میں اعلان کر کے کے. جی ہاں. تو شاید یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور ہم کو ہماری جان تک ہم یہاں حیدرآباد میں بھی ہم لوگ دعا توسل کل شام سے جو ہے یہاں پر جو ہے
دعا تبسل ہو رہی ہے, عاشورے کی زیارت ہوئی ہے, اور جو جوشن کبیر کل رات سے ہمارے پاس مسلسل چل رہی ہے. کل حیدرآباد میں, سارے حیدرآباد میں کل یہ ہونے والی ہے. یہ جوشن کبیر اعمال عاشورہ 10 بجے سے شروع ہونے والے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد بہت بڑا ہم لوگ ان کے اوپر اعلان کرنے والے ہیں. تو بس دعا کریے کہ جو ہے ہماری بھی دعا ان کے لیے کام آ جائے, ہمارے مومنین کے لیے. تو انشاءاللہ جو ہے جلد سے جلد 1-2-4 دن میں ہمارا جو پرچم ہے وہاں پر ہمارے مولانا مشفق کشا کا لہرائے گا انشاءاللہ. پرچم اب بھی لہرا رہا ہے. بہت شکریہ کوثر نقوی صاحب. وہاں پر جو خطرات تھے, وہاں پر جو بھی زیارتوں پر حملہ کرنے والے ان کو روکا گیا ہے, اور خاص طور پہ جب ایک ملک کے صدر نے واضح طور پہ اب یہ اعلان کر دیا ہے اور کہ کسی نے بھی وہاں پر جانے کی گستاخی کی تو ان کو صحیح اور سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. اور سعودی عرب کے جو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. کھلا ایک بیان ہے امریکی وزیر خارجہ سینیٹر کیری کا کہ جب شام کے معاملات خراب ہوئے تو سعودی عرب کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ آپ جتنا بھی پیسہ چاہیں آپ لے لیں. اور عراقی جو صدر نوری المالکی کا بیان کل پرسوں جو آپ نے شیئر سنا ہوگا کہ ان کا کہنا تھا کہ جو حرم پاک کے جو بھی پیسے مل رہے ہیں سعودی عرب کو وہاں سے, تو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے وہ اسلحہ خرید کر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. تو یہ کیسے حرمین شریفین اور یہ سارے القابات ان کو دیے جا رہے ہیں کہ جو خود مسلمانوں کے قاتل ہیں. تو انشاءاللہ یہ تحریک زور پکڑے گی, آہستہ آہستہ لوگ اویئر ہوں گے اور ان لوگوں سے بھی چھٹکارا پایا جائے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی کیسے مزاج ہیں؟ میں الحمدللہ بیٹیوں کو بھی سلام کہتا ہوں اور آپ کو بھی, اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. سڈنی سے ہمارے محترم. اسی موضوع پر ہے کیونکہ ویک ریویو ہے جی, اور ہم تسلسل سے منافقین کا ذکر کر رہے ہیں جی. جب ہم ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو باقی کی انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے. ہماری سوسائٹیوں میں اتنی یہ مرض سرایت کر گیا ہے, جبکہ قرآن حکیم نے تسلسل کے ساتھ فرمایا. قرآن حکیم میں ہدایت بھی آئی, ہم پڑھتے بھی ہیں. سورہ نساء کی صرف ایک آیت, 1 سیکنڈ کے لیے میں آپ تک پہنچاؤں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. اور پھر کہا کہ اے میرے رسول تم ان کو بتا دو کہ وہاں کسی کو ان کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہوگی, یعنی ان کا کوئی حمایت ہی نہیں ہوگا. آج یہ جو ہم سارے اتنے بڑے بڑے کنبوں کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ بنا اشارہ آپ فرماتے ہیں نا کہ نام نہ لیں جس سے آپ کے چینل پہ بھی دل آزاری نہیں, چینل پہ نہیں کسی پہ بھی دل آزاری نہ ہو. کردار یہ ہے جی کہ ہم آج آپ یہ دیکھیے آپ کے چینلز پہ کتنے لوگ ہیں جی جو ان چینلز پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ حکومت آئسولیٹ ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں حکومت تو آئسولیٹ ہوئی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ حکومت کے ساتھ تو طالبان کھڑے ہیں. صحیح ہے, آئسولیٹ کہاں ہو گئی؟ وہ ساتھ حکومت کو طالبان کا 100% سپورٹ ہے اور طالبان کو 100% حکومت کا سپورٹ ہے. ایک چیز ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں یونٹی, دیکھیے یونٹی ہیز اے پاور. ہم یونائٹ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں پوری دنیا میں. کراچی والے مولانا کچھ کہہ رہے تھے, کوئٹہ والے کچھ کہتے ہیں. تو ابھی کا واقعہ ہے جب یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہمارے ہاں سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میرا سوال, میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے درخت پر جب کوئی پھل لگتا ہے, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, درخت پر جب کوئی پھل لگتا ہے تو جتنا بڑا پھل ہوتا ہے وہ درخت عاجزی سے اتنا ہی جھک جاتا ہے. یہ عالم کا کردار ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا عالم ہے اتنی اس میں تواضع, تضرع اور انکساری ہونی چاہیے. ہمیں یونائٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ گزارش کروں کہ اب وقت نہیں ہے, ایک واقعہ اب آپ اس سے 1-2 منٹ کا واقعہ اگر آپ اجازت دیں دیں. ایک آدمی نماز پڑھا ہے, منافقت کی بات کر رہا ہوں, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. پرانے زمانے میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مساجد اتنی ڈیکوریٹڈ نہیں ہوا کرتی تھیں. تو انہوں نے کسی کی آواز سنی سانس کی, تو انہوں نے اپنے نماز کو بڑھا دیا یہاں تک کہ فجر کا جب سورج طلوع ہونے لگا تو انہوں نے سلام پھیرا. اب جب سلام پھیرا
تو سیدھے ہاتھ پہ کتا بیٹھا ہوا تھا. یعنی نماز وہ آدمی پڑھ رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھا کام کر رہا ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ نماز اس نے کس کے لیے پڑھی. اگر وہ خدا کے لیے پڑھتا تو وقت پہ نماز کو ختم کرتا, لیکن اس نے یہ سوچ کے اس کے ریاکاری جو شروع ہو گئی, اس ریاکاری کی وجہ سے وہی نماز اس کو دوزخ میں لے جائے گی. تو نماز پڑھ لینا کرائٹیریا نہیں ہے. آپ کسی کو سڑک کراس کرا دیں یہ بھی عبادت ہے. ہمیں دونوں طرف سے اسلام کا شجر جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بنتا ہے. اسی لیے میں یہ گزارش, میں آخری گزارش کر رہا ہوں کہ عشق کی چوٹ تو لگتی ہے دلوں پر یکساں, اور ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر آدمی کا ظرف میں ہی کوئی خرابی ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ سنا ہے وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں. بالکل. اور یہ اس کے بعد جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے علاوہ رونے کے کچھ نہیں ہے. اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں آخر میں کہ قادر مطلق ہم میں یونٹی پیدا کرے تاکہ ہم میں پاور ہو. یہ جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے, راتوں کی نیندیں حرام ہے, ہر لمحہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہر وقت تیار ہیں کہ ہمیں حکم ہو, ہمارا مقلد ہمیں حکم کرے. ہم 24 گھنٹے تیار ہیں, ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریے, ہم سب دعا کریں. اور آپ لوگوں کا پروگرام اتنا انفارمیٹیو ہے, ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں اس کا. اللہ میاں آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. سڈنی آسٹریلیا سے آپ اس وقت ہمارے ساتھ تھے. بالکل بہت اچھی بات آپ کی, اور منافقت کے اوپر آپ نے بات کی ہے. قرآنی آیت کے اس سے بڑا کیا کہ شک ہی نہیں ہے کہ جو دوزخ کے سب سے نچلا درجہ ہوگا اس میں منافقین ہوں گے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فروخ صاحب, جناب محمد شکر سے بہت شکریہ جناب محمد. جناب آپ کو دونوں بیٹی کو مادم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. آپ لوگوں کا پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں, کبھی کبھی چانس ملتا تو ٹائم نہیں ملتا آپ لوگوں کا ملاتا ہوں, لیکن بات نہیں ہو سکتی. کال نہیں مل پا. بات یہ کہ آپ کے سارے پروگرام جو ہے یہ زبردست ہے, اور آپ لوگوں کی عقل کو میں دھار دیتا ہوں اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی عقل کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ جو ڈیل کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کیونکہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا یہ ایک بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ ہر کائنڈ کا آدمی آتا ہے اور ہر کائنڈ کے آدمی کو اس کے اچھے طریقے سے اور ادب کے ساتھ جواب دینا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ عام لوگ جتنے بھی ہیں دل سے کلمہ پڑھے, اور دل سے کلمہ پڑھ کر اپنے اندر کے شیطان کو دور کرے تو باہر کا شیطان آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا. جب تک ہم لوگ سیرت نبی اختیار نہیں کریں گے ہمارے ملک میں انصاف کا کوئی چانس نہیں ہے. جو طاہر قادری کے ساتھ آتا ہوا لاہور میں اس کی بھی ملامت کرتا ہوں. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ملک میں ایک کوئی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری سائڈ سے اس کو خراب کرنے والے بہت لوگ ہیں. یہ شیطانوں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس سے بچ کر رہو, کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے. جب آپ کلمہ دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سیرت نبی آپ کے پاس آ جائے گی. جب سیرت نبی نہیں ہوگی ہم لوگوں کو شیطان کی پہچان نہیں ہو سکے گی. میں ہر روز کھانا کھاتا ہوں اور شیطان کے لیے 24 گھنٹے ریڈی رہتا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے سامنے آ سکے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان سچے دل سے کلمہ پڑھے اور نبی کے ساتھ ہو جائے اور اہل بیت کے ساتھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ شیطان کے لیے بڑی موت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ سچ کا نعرہ مارتے رہو اور جھوٹ کے خلاف لڑتے رہو. اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں اور آپ کا اور آپ کی ٹیم کا سب مومنوں کا شکریہ اور سب مومنوں کو تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. محترم محمد یعقوب صاحب, حسب معمول جو روایتی جوش و خروش ہے محبت کا اظہار کا وہ آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی کال نہیں پا رہی تھی ان کی. چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब मोहतरम। आपकी गेस्ट को भी और बेटी को भी सलाम हो। वालेकुम। कल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले ये जी जी कि कल गयूर अब्बास घर में था और वो आपसे कॉल मिलाता रहा है लेकिन आपसे बात नहीं कर सका वो। अच्छा। एक तो वो बताना चाहता था कि उसने एक्सीलेंट ट्रॉफी ली है स्कूल की तरफ से। अच्छा। जो उसे अच्छा स्टूडेंट होने की और स्टूडेंट होने की एक्सीलेंट ट्रॉफी मिली है उसे, माशाल्लाह। वो बताना चाहता था आपको माशाल्लाह। और दूसरा जो टॉपिक था कल आपका चेहरे और दिल की बात का, उस पर वो कहता मेरा ये पसंद का टॉपिक है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ लेकिन आपका कॉल न मिल पाई। चले तो आज मैं उसकी बात को मैं आगे लेके जाता हूँ, उसके व्यू मैंने लिए थे। जी जी। तो वो कह रहा था कि बाबा बात सीधी सी ये है कि चेहरे और दिल जो होता है ना, दिल जो है चेहरा उसकी गमाजी करता है, यानी उसकी निशानदेही चेहरा करता है कि इंसान के दिल में अगर कुछ हो तो जो वो बोल रहा है ना, तो अगर सच बोल रहा है तो चेहरा बता देता है, अगर झूठ बोल रहा है तो फिर भी चेहरा बता देता है, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है कि ये क्या बात कर रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि इंसान को बाज़मीर होना चाहिए, अगर उसका ज़मीर जिंदा, ये उसके अल्फाज है मेरे नहीं, उसने मुझे सारी बात बताई थी। ठीक है कि इंसान का अगर ज़मीर जिंदा हो तो वो उसका चेहरा भी हशाश होता है और उसका दिल भी साफ होता है और पाक होता है। और उसका चेहरा, अगर उसका इंसान का ज़मीर मुर्दा हो तो वो खुद ही चलती फिरती लाश होती है, ना उसके चेहरे पे रौनक होती है और ना उसके दिल में कोई खुशी होती है। तो सबसे पहले इंसान को अपने ज़मीर को जिंदा करना पड़ेगा। ज़मीर जिंदा होगा तो फिर उसका दिल भी जिंदा है, उसकी रूह भी जिंदा है और उसका चेहरा भी जिंदा है। ये तो उसकी बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब जहाँ तक बात अलग है आज की बात की, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, टाइम नहीं है जी। कि आज जो हालात आप देख रहे हैं फरूक भाई जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कल भी बात की थी, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो जो रेडियो पे बिक रहे थे सोमो वोटो, जो जिनकी सेल लगी हुई थी गेट वन फ्री सोमो वोटो, वो अब कहाँ गए हैं? सही खामोशी है जी। यहाँ लाशें गिर रही हैं, वहाँ सोमो वोटो की मेरे ख्याल में बिक्री ज्यादा हो गई थी इफ्तार चौधरी के दौर में, या वो रह ही नहीं गया रिकॉर्ड में या है ही नहीं स्टॉक में, तो यहाँ लोग मर रहे हैं। दूसरी बात है ये है कि आज सुबह जो पता चला है आज फिर कि आज जो कुछ हो रहा है, दोबारा जो हुकूमत है वो बजाय इसके कि नादम हो अपनी करतूतों पे, नादम होने के बजाय उल्टा वो दोबारा प्रेशर डाल रहे हैं, जो उनके पकड़े हुए लोग हैं उनको मार रहे हैं और मार मार के उनसे कह रहे हैं कि ताहिर कादरी के खिलाफ बयान दो। तो अब ये खुद सोच लो कि कहाँ तक ये हुकूमत जो है चलेगी और कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक इसके जुल्म होंगे। ये तो अब आपको पता चलता जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले दिन कह दिया था कि ये आएंगे तो हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलोगे तो ये नहीं खुलेंगी, क्योंकि इनके इरादे जो थे ना वो सऊदी अरब के इरादे थे और सऊदी अरब ने जो को करवाना था वो करवा रहा है और कर रहा है। और मैं आज सिर्फ बात जल्दी खत्म कर देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, वरना बात मैंने बड़ी अच्छी करनी थी आज जी। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ 18 करोड़ आवाम से कि अब बात ये नहीं है कि आप अपने हकूक की खातर लड़ें या गरीब अपनी गुर्बत की खातर लड़ें, आप बात यह है कि आप पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ें, पाकिस्तान को बचाने के लिए उठे। पाकिस्तान होगा तो आप होंगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो खास बंदम, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान को ये तबाह करने के लिए आए हुए हैं, इनसे जान छुड़वाओ, इनको यहाँ से निकालोगे तो पाकिस्तान बच जाएगा और इंशाल्लाह आप फिर अपने पाकिस्तान को उसी तरीके से उसी मुकाम पे ले आएंगे। ज्यादा बातें नहीं करने टाइम नहीं है, कल इंशाल्लाह मंडे को फिर बातें होंगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। नकवी साहब आप हमारे साथ थे और ग्लासगो से आप हमारे साथ आते हैं जी। कुछ आखिरी लम्हात की तरफ जा रहे हैं सिस्टर, और उम्मीद की किरण भी एक दिन हमारा टॉपिक था, तो सारा इतना ज़्यादा जब घूप अंधेरा नज़र आ रहा है, अपने अंदर भी अंधेरा है, बहुत सी कमियां हम में भी हैं, मुनाफकत, हम भी एक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में हम दूसरे को धोखा दे सकते हैं, जैसे नमाज का वाक़या बताया, रियाकारी बहुत ज़्यादा है, शुआ बहुत ज़्यादा है, नज़र न्याज देना है, पहले 100 बंदा जमा करेंगे फिर उसको हम एहतमाम के साथ करेंगे, तो क्या अजर हम पाएंगे या क्या उम्मीद क्या है हमें? पहले अपने आप से तो लड़ना की आदत होनी चाहिए, दूसरों से तो बाद में लड़ेंगे, अपने आप का जो शैतान है अंदर जो फंसा हुआ है उससे तो लड़ें, उसको तो लड़ें जी। तो जी सिस्टर, इसके अलावा जो टॉपिक था आप वाइंड अप करते हुए कुछ कहना? बिल्कुल फारूक भाई के टॉपिक को लेकर चलेंगे। पहले जो है वो मुनाफिकत की ही बात करूँ, उसका लास्ट मैसेज बिल्कुल कि देखिए फारूक भाई, मुनाफिकत की जो चेन जुड़ी होती है ना, मेरे ख्याल में वो जेलसी से शुरू होती है।
کہ جہاں پہ جیلسی آ جاتی ہے نا وہاں منافقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ منافقت جب انسان دل میں رکھتا ہے نا, اس کے دل میں کچھ منہ پہ کچھ, تو وہ کسی سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے, جب ہی اس کے دل میں جو ہے وہ رانگ خیال اور رانگ ورڈنگز اور غلط خیالات آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ میرے خیال میں جیلسی سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. جب انسان کسی سے جیلس ہوتا ہے تو وہ اسی کے منہ پہ تو بہت اچھا بنتا ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے جیلس ہو گیا, اندر سے چیز اس کے دوسرے سے برائی کرنا اسٹارٹ کرے گا. اور جیلسی بھی جب ہی اسٹارٹ ہوتی ہے جب انسان کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, وہاں جیلسی. تو لہٰذا مولا کا قول بھی کل اسی اس پہ شیئر کیا تھا ہم نے. تو منافقین جو ہے نا, ان کا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے منافق لوگوں کو, اور ہمارے کالر نے قرآن کی آیت سے بھی اس کو ڈسکرائب کر دیا ہے, اس کو واضح کر دیا ہے. تو لہٰذا میں اگر منافقت ہے تو اس چیز کو ختم کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور آج سسٹر جمعہ بھی ہے اور یہ تمام بار ہمیں موقع ملتا ہے, بلکہ ہم کس انداز میں, اگر کوئی 5 وقتہ نمازی بھی ہے, جمعہ بھی ہے, سب کچھ عبادات بھی کر رہا ہے, لیکن یہ اندر کے جو بت ہیں, اندر کی جو برائیاں نہیں ختم کر پا رہا, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر ایک کالر نے آپ نے کہا انہوں نے کہ دیکھیں عبادت تو ہے ایک ثواب اور وہ آپ کو کرنی ہے پروردگار کے, لیکن اگر آپ حقوق عبادت کو آپ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ کا, کیونکہ وہ چلتے پھرتے آپ کی عبادت ہے. آپ نے چھوٹی سی بھی کوئی کام کر دیا, کسی کے لیے فائدے کے لیے کر دیا, تو وہ ایک بڑی عبادت میں شامل پروردگار نے کر لیا ہے. تو اس حساب سے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ عبادت تو ایک ہیں, لیکن یہ پروردگار نے آپ کی آسانی کے لیے چھوٹی چھوٹی, اور ایک دوسرے کی مدد ہے اس طرح سے. یہ اس نے اپنے, کیونکہ وہ بندے سے بہت پیار کرتا ہے, 70,000 گنا وہاں سے 70,000 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرا ایک بندہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچائے یا اسے تکلیف دے. تو اس لیے اس نے یہ چیز کی ہے کہ آپ کسی کا فائدہ کریں گے, اس کے ریٹرن میں ثواب بھی ملا آپ کو, اور وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح اس عمل کے ثواب میں آپ کو بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پروردگار نے ہمارے ہی فوائد کے لیے پیدا کی ہیں, اپنے انسان کے لیے. بے شک سسٹر, آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آپ ضرور آئیں اور اچھی اچھی باتیں آپ سے بھی سنیں گے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا اور پورے ہفتے کے جو ٹاپکس تھے اس پر ہم نے بات کی. آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک, کوئی ایسا ایشو ہو جس پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہو, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں صبح@hidayat.tv پہ. اس کے علاوہ آفس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.